تو ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. نہ تو گورنمنٹ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, نہ تو انتظامیہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی ادارے کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. ایک انڈے کو ناظرین 500 روپے میں فروخت کیا گیا ہے. ایک دن کے کمرے کا جو کرایہ تھا وہ 70,000 روپیہ کر دیا گیا. جی السلام علیکم ناظرین, میں انس گندل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, مری کے اندر جو سانحہ پیش ہے, پورے پاکستان کی جو عوام ہے وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے. کس طرح وہاں پہ برفانی جو ہے وہ طوفان آیا, جس کے بعد 26 سے زائد جو لوگ ہیں وہاں پہ جہاں باغ ہوئے. ناظرین, اگر یہ سانحے کی بات کی جائے تو کن کن لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں اور کن کن لوگوں کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا اور کن کن کی یہ غلطیاں تھیں, اگر اس کی بات کی جائے تو یہ زیادہ ضروری ہے. ناظرین, اس سانحے کے بعد کافی جو ہے چیزیں سامنے آئیں, جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے الرٹ کیوں نہیں جاری کیا, انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں پہ کافی تعداد کے اندر لوگ جا چکے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پہ جا چکی ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو مری کے اندر جو پارکنگ کی تعداد تھی یا لمیٹیشن تھی وہ محض صرف اور صرف 4,000 تھی, لیکن وہاں پہ 96,000 سے زیادہ جو گاڑیاں وہاں پر گئیں, جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا اور وہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوئی, جس کے بعد لوگ وہاں پہ پھنس گئے. اس ساری خد و خال کے اندر اگر بات کی جائے انسانیت کی, تو ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم اس سارے سانحے کو نہ تو گورنمنٹ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, نہ تو انتظامیہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی ادارے کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا یہ سوچنے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ راولپنڈی کے مقام پہ لوگوں کو روکا گیا کہ آپ آگے موو نہ کریں. پولیس کے ساتھ لوگوں نے ہاتھا پائی کی, لوگ وہاں پہ رشوت دیتے رہے کہ ہمیں وہاں جانے دیں, ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا مل رہا ہے. تو پہلی تو غلطی یہ کہ ہم وہاں پہ نہیں رکے جہاں پہ ناکہ لگایا گیا تھا. دوسری غلطی گورنمنٹ کی, جنہوں نے ایمرجنسی نافذ نہیں کی, جنہوں نے حالات کو نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کس قدر حالات خراب ہو جائیں گے. باتیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاحت وہ فروخت ہو رہی ہے, لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہیں. ایک ٹویٹ بھی آیا جس کے اندر یہ بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ بڑے اچھے حالات ہیں, لوگ بڑے پاکستان کے وہاں بڑی خوش ہے, اس لیے مری کا رخ کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں. لیکن اسی ساری صورتحال کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا. اب اس واقعے پیش آنے کے بعد لوگوں کی غلطیاں کیا ہیں. سب سے پہلی مری کے اندر لوگ, ہم کہتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ایک چیز, ایک انڈے کی جو پرائز تھی وہ محض لاہور کے اندر اگر اس کی بات کی جائے تو 20 روپے کا مل جاتا ہے, مہنگا سے مہنگا 25 روپے کا, لیکن وہاں پہ ایک انڈے کو ناظرین 500 روپے میں فروخت کیا گیا ہے. یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. اور وہاں پہ رہنے کے لیے ایک دن کے کمرے کا جو کرایہ تھا وہ 70,000 روپیہ کر دیا گیا, جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کرتا, مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم بلیک میل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, ہم جھوٹ بولنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر ناکام ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, مسلمانوں کی بات نہیں مانی جاتی. تو بات بھائی کب بات مانی جائے گی؟ جب ہم خود یہ حرکت کریں گے, جب ہم اپنے لوگوں کو بلیک میل کریں گے, جب ہم منافع خوری کے لیے ہر وہ حد پار کر دیں گے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کریں, منافع خوری نہ کریں. لیکن ہم کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے ہیں, کوئی ایسی چانس نہیں ہم جانے دیتے ہیں جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہاں سے پیسے آ رہے ہیں, ہم نے ڈبل بٹور رہے ہیں. تو ہماری اپنی غلطی ہے. ہم نے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا مدعا حکومت پہ ڈالتے ہیں, ہم یہ سارا مدعا جو ہے وہاں کی لوکل انتظامیہ کو پہ ڈالتے ہیں. تو ہم نے خود کیا کیا, وہاں کے مری کے جو لوگ تھے, جن کے یہ ہوٹل تھے, جو ریسٹورینٹ کے مالک تھے, جو وہاں پہ چیزیں فروخت کر رہے تھے, ایک پانی کی بوتل کی پرائز وہاں پہ 500 روپے ہے, ایک انڈے کی قیمت وہاں پہ 500 روپے ہے, ایک کمرے کی قیمت 70,000 40,000 روپے آپ لے رہے تھے. وہاں پہ لوگوں نے, آپ یقین مانیں کہ لوگوں نے اپنے زیورات رکھوا کر ایک رات کے لیے وہاں پہ پناہ مانگی کہ ہمیں رہنے دیں, ہمیں زندہ رہنے دیں. لیکن وہاں کے لوگوں کو شرم نہیں آئی. ہم ان کو کیوں نہ برا بولے, ہم تو برا بولیں گے. آپ بھی بلیک میل کرتے ہیں, جو آپ نے منافع کمائے ہیں, یہ جو لوگ وہاں پہ جہاں بحق ہوئے ہیں, اگر یہ وہاں کے انتظامیہ, وہاں کے اونرز جو کہ وہاں پہ اس ہوٹلز کو رن کر رہے تھے, اگر وہ یہ چیز حرکت نہ کرتے, اتنی منافع خوری نہ کرتے, تو یہ کبھی بھی یہ معاملہ پیش نہ آتا. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم خود اس کی ذمہ دار ہیں. ہم نے خود منافع خوری کی ہے.
ہے. ہم نے خود وہاں پہ بلیک میل کیا لوگوں کو, ہم نے کہا کہ جی ہمیں پیسے دیں 40. یار خدا کا خوف کرنا چاہیے. کس قدر ہم گر چکے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر زوال کیوں آتے ہیں, پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کچھ نہیں بنا سکے. بھائی ہم جب آپ بلیک میل کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے لوگوں کے ساتھ کس قدر آپ دیکھیں گے جو لوگ یہاں سے جاتی ہیں فیملیز جاتی ہیں تو وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں اپنی فیملی کو, یار میں وہاں پہ لے کے جاؤں گا. وہ سیونگ کرتا ہے انسان ایک, پھر وہ سیونگ کرنے کے بعد وہاں پہ جاتا ہے اپنی فیملی کی خوشیوں کے لیے وہاں پہ جاتا ہے نا, کہ اپنی فیملی کو کچھ باہر لے کے جائے, گھمائے پھرائے. اور کس قدر وہ مشکل حالات سے گزر کے ایک جو فرد ہے خاندان کا وہ اپنی فیملی کو وہاں لے کر جاتا ہے, اور پھر کس قدر یہ مطلب انتہا کر دیتے ہیں. کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کس قدر یہ لوگ مشکلات کا سامنا کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھاشن دیتے ہیں جی پاکستان میں تو یہ ہوتے ہیں, پاکستان تو ہے ہی ایسا. پاکستان ہم خود کیا ہیں, ہم خود جھوٹ بولتے ہیں, ہم خود بلیک میل کرتے ہیں, ہم خود جو ہے لوگ سے فراڈ کرتے ہیں, ہم خود جو ہے منافع خوری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر سارا جو ملبہ ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. پھر سارا کا سارا ملبہ کیا ہے, پھر اینڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. پھر ہم یہ اینڈ کے جو مدعا ہوتا ہے نا پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے. تو جب آپ خود چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, جب آپ خود انسانی کے لیے کام نہیں کریں گے, جب آپ خود آگے بڑھ کے اس معاشرے میں بہتری نہیں لائیں گے تو کون بہتری میں لے کے آئے گا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جتنی کوتاہی گورنمنٹ کی ہے اتنی ہماری عام عوام کی ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہماری یہ غلطیاں کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے یہ لازمی سیکھا کہ جب بھی کوئی بلیک میل کرنے کا موقع ملے, جب بھی کوئی ایک اجارہ داری کریٹ کی جائے اور ہم نے وہاں سے پیسے بٹورنے ہیں, تو آج ان سے جا کے پوچھیں جن کے والد یہاں سے اس آنے کے بعد وفات پا گئے, ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں, ان کے بیٹے, ان کا خاندان وہ جو چکا ہے, ان سے جا کے پوچھیں جن کی پوری فیملی ایک کار کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی. ان سے جا کے پوچھیں آپ نے تو پیسے بٹور لیے, آپ یقین مانیں کہ جو آپ نے منافع خوری کی ہے خدا کی ذات جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے نکال لینی ہے, کیونکہ ہر چیز کا حساب ہوتا ہے, وہ تو ایک دن ہونا ہی ہونا ہے. تو میں یہ اس سارے معاملے کا, اس تھانے کا جو قصوروار ہے ایک عام عوام کو بتاتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو ہم ٹھہراتے ہیں, پھر اس گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں, پھر جا کے سارے جو ہیں وہ ادارے بعد میں آتے ہیں. ناظرین میں آپ سے یہ اپیل کروں گا, ہماری یہ درخواست, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود اس معاشرے کے اندر بہتری کیسے لا سکتے ہیں, ہم خود لوگوں کو بلیک میل کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف آنا چاہیے. پھر ہمیں پاکستان کو خدا کا خوف کریں, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں کہ پاکستان میں بہتری نہیں آ سکتی, ہم خود ہی بہتر نہیں ہیں. تو ناظرین نیکسٹ لوگ میں ملتے ہیں, اس کے اوپر جو تحقیقاتی رپورٹ آتی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. ناظرین دیکھتے رہے میرے چینل. اللہ حافظ.